ایک تو وہ ہیں کہ جن کا مطمع نظر ہی دنیا بن گیا، وہ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کے بھی دنیا ہی طلب کر رہے ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا نا کہ تو ہی چند کلیوں پر کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ یعنی وہاں جا کر کے بھی تو نے دنیا ہی مانگی، وہاں جا کر کے بھی تم نے یہی طلب کیا۔ ایک تو وہ کہ جنہوں نے دنیا ہی طلب کی اور آخرت طلب نہیں کی، اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں آخرت ہی چاہیے۔ تو یہ توازن خراب ہو گیا۔ دنیا کی نعمتیں بھی اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی، جو دنیا کی نعمتوں کو ترک نہیں کریں گے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ سخت کمزور ہیں، تو آقا کریم نے فرمایا کہ تم اتنے کمزور ہو، کیا ہوا؟ تم نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ جی حضور، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں دے دے اور میری آخرت صاف ہو جائے۔ تو شاید میری دعا قبول ہو گئی، اور بہت مصیبتیں، تکلیفیں، آلام، مصائب انہوں نے مجھے توڑ کے رکھ دی، اور میری وہ حالت جو آپ کے سامنے ہے شاید اس وجہ سے ہے، دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ تو بظاہر تو بڑی اچھی بات لگ رہی ہے کہ آخرت صاف کر لی، دنیا میں ہی بھگت کے چلے جائیں، لیکن اللہ کے محبوب نے اس صحابی کی اس بات پر اس کو داد نہیں دی، نہ تحسین فرمائی، بلکہ اصلاح فرماتے ہوئے کہا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ؟ اللہ دنیا میں بھی خیر کر دے، آخرت میں بھی خیر کر۔ تو یہاں ذلیل ہونے کے لیے تھوڑا آئے ہیں، یہاں بھی ہمیں عزت ملے۔ عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ تو یہاں ایک آسودہ خوشگوار زندگی گزرے، لیکن آسودگی اور عیاشی میں فرق ہے۔ آسودگی کے اندر اور آوارگی کے اندر فرق ہے۔ اگر ہم نے آسودگی اور آوارگی کے اندر فرق نہ کیا تو یہاں بھی توازن بگڑ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں حسنات دنیا، تو حسنات دنیا کون سی ہوگی؟ دنیا کی وہ آسودگیاں جو شریعت کے دائرے میں ہمیں حاصل ہوتی ہیں اور تجاوز جس میں نہیں ہوتا، تو وہ ہم اللہ سے طلب کریں۔ اور اللہ کے محبوب کا یہ طریقہ تھا کہ دو چیزوں کے اندر جو ایسر تھی، یعنی آسان تھی، اس کو اختیار فرماتے۔ دین کو حضور نے مشکل نہیں بنایا،